السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. اگلے کمنگ منڈے کے لیے 5 اکتوبر کے لیے میں کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں. میں پہلے چلتے ہیں ہم پہلی سلائیڈ کی طرف جس میں ہم آج کے سیشن کو ریپ اپ کریں گے. جو آپ کو فرائیڈے کی کال بھیجی گئی اس میں ایک شارٹ ویو کی اپرچونٹی بتائی گئی کہ بلز جو ہے ایک شارٹ ویو بنانے کی کوشش کریں گے اگر 40,738 کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں اور رکتے ہیں. تو شروع میں تو ایسا نظر آیا کہ انہوں نے کچھ کوشش کی ہے مگر وہ بہت کم وقت کے لیے تھی، اور پھر مارکیٹ جب نماز سے پہلے بند ہوئی تو اس وقت تک بلز کوئی ہائی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جب نماز کا وقفہ ہوا تو اس میں جو مڈ ڈے کال آپ کو بھیجی گئی اس میں اسپیسیفکلی آپ کو ایک چارٹ کے ساتھ مڈ ڈے کال دی گئی جس میں سمجھایا گیا کہ آپ کو 40,738 اور 634 کے بیچ میں کوئی ٹریڈ نہیں کرنی، اور 40,634 کے نیچے لانگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ہم کال میں بھی کہہ چکے تھے آلریڈی کیونکہ وہی اسٹاپ لاس بھی تھا، مگر اسپیسیفکلی بتایا گیا کہ 40,634 کے نیچے پریشر ہوگا. اور پھر ہم نے مارکیٹ کو جو دوسرا سیشن کا آغاز کے ساتھ ہی پریشر میں دیکھا، اور 738 کے نیچے ٹریڈ ہوئی. پہلے تھوڑا سا ٹائم لیا اس نے اور اس کے بعد پھر 40,634 بھی باقی نہیں رہا. میرے خیال میں یہ ایک ٹائملی اپڈیٹ تھی اگر لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے تھے شارٹ کر کے، اور یقیناً کافی سارے لوگوں نے اٹھایا ہوگا. انڈیکس 606 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا، والیوم 4.65% کم رہے، اور پچھلے سیشن کی طرح فورن لوکل فنڈز نے، لوکل انویسٹرز نے سیلنگ کی ہے. لوکل فنڈز کی تھوڑی زیادہ تھی ورنہ فورن اینڈ لوکل انویسٹرز کی کوئی بہت زبردست سیلنگ نہیں تھی، اور اتنی مارکیٹ گرنے کے باوجود 606 پوائنٹ نیچے آئی. اگر ہم اس کا موازنہ ہائی سے کریں تو تقریباً قریب 900 پوائنٹ کی موو بنتی ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں ابھی تک پینک سیلنگ نظر نہیں آئی. ہاں کچھ اسٹاک ایسے ہیں جو اب نارمل والیومز کے ساتھ ہیں، تو مگر اوور آل اگر ہم دیکھیں تو قطعی طور پہ اوور آل والیومز میں پینک نظر نہیں آتا. اب چلتے ہیں ویکلی اسٹیٹس کی طرف. ویکلی اسٹیٹس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پچھلے منڈے کو جو آپ کو کال دی گئی تھی اس میں کیا بات ہوئی تھی اس کو ہم چیک کریں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریپ اپ سیشن جو ہوتا ہے 2 مقاصد کو پورا کرتا ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے سیفلی انویسٹ کی کہ وہ کیا بتاتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اور دوسرا موقف اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے کچھ اگر سیکھ سکیں کہ اگر ہم فالو کرتے تو کس پوزیشن میں ہوتا اور ہماری ٹریڈ کہاں ہوتی. تو جو لاسٹ منڈے کی کال آپ کو دی گئی تھی اس میں واضح طور پہ بتایا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے رسک مینجمنٹ کو بڑھانے کی، کیونکہ بیئرس کا پاور بہت زیادہ نظر آ رہا ہے انڈیکس میں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ 41,648 کے نیچے مارکیٹ کے اندر پریشر ہے. اور ہم نے یہ منڈے کے دن ہی دیکھا کہ منڈے کے دن ہی مارکیٹ نے 41,648 کو توڑ دیا. گو کہ ٹیوزڈے کے دن ہمیں ایک ہائپر موو ملی، بلش سیشن ملا، مگر وہ پھر بھی 41,648 کے اوپر نہیں رک سکا. اسی لیے باوجود اس ریکوری سیشن کے وینسڈے کی کال میں آپ کو یہی بتایا گیا کہ پریشر کے پاسبلٹیز برقرار ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم 41,500 کے نیچے ایگریشن کی بات کر رہے تھے، وہ ایگریشن کنٹینیو رہا، اور آپ نے ویکلی لو 39,902 کا دیکھ لیا. اور یہ جو اوور آل صورتحال رہی اور یہ جو پریشر کے معاملات رہے اس میں انڈیکس میں نے ایک اچھی بات یہ کی کہ بیچ میں آپ کو مواقع دیے کہ آپ اپنا ایگزٹ لے سکیں. بے شک ویک 1630 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا ہے، مگر آپ اگر ٹیوزڈے کا سیشن دیکھیں
تو اس میں ایک واضح موقع ملا آپ کو باہر نکلنے کا، اور اس کے بعد جمعرات کو بھی لو سے نائس ریکوری ہوئی اور اسی نے مزید ٹیمپٹ کیا انویسٹرز کو۔ آپ اگر ہم فورن انویسٹر پورٹ فولیو کو دیکھیں تو سب میں زیادہ جو بڑھ کے سیلنگ کی ہے وہ لوکل فنڈز نے کی ہے۔ لوکل انویسٹرز اینڈ لوکل فنڈز کی فورن فنڈز کی جو سیلنگ ہے وہ کم و بیش ایک جیسی ہے۔ اور اگر ہم کلوزڈ منتھ کی بات کریں تو کلوزڈ منتھ میں اچھی خاصی سیلنگ ہوئی ہے، تقریباً اگر میں آپ کو فگرز بھی بتا دوں، اگر ہم منتھ وائز دیکھیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو ہمارا 2020 چل رہا ہے اس میں ہمیں جنوری میں انفلوز ملے، پھر فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اس میں ہمیں صرف سیلنگ ملی ہے۔ پھر اگست میں تھوڑے سے انفلوز آئے اور اس کے بعد پھر سپٹمبر میں ہمیں سیلنگ نظر آئی۔ اور جو انفلوز ہیں جنوری اور اگست کے مہینے کے، ان کا نمبر ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، ویئرس جو سیلنگ نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ تو صورتحال اوور آل رہی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ اگلی سلائیڈ میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہے، اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اور اب ہم اکتوبر میں کراچی کی اسکیجول دینے جا رہے ہیں۔ موسٹ پروبیبلی ہم اس ویک میں آپ کو کراچی کا جو پروگرام ہے اس کا اسکیجول دے دیں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک پری رجسٹریشن نہیں کی ہے وہ اپنا نام، نمبر اور سٹی لازمی طور پہ بھیج دیں۔ اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف نیوز کے حوالے سے۔ آج ایک خبر کل رات سے گرم رہی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اور ان کی اہلیہ کووڈ-19 پازیٹیو ڈائگنوز ہوئے ہیں، تو وہ خبر کافی اثر انداز رہی وال اسٹریٹ پر، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یو ایس کروڈ بھی جو ہے سلائڈ کیا، مگر یو ایس کروڈ کی جو سلائڈ تھی وہ اس سے یہ تو چونکہ یہ جو خبریں ہیں یہ جو ہماری میجر نیوز ایجنسیز ہیں اس سے لی گئی ہیں، مگر جو میرا تجزیہ ہے اس میں یہی ہے کہ آئل کی سلائڈ جو ہے کوئی کروڈ کے ٹرمپ صاحب کی کووڈ پازیٹیو ہونے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا ہے۔ اوور آل یو ایس کروڈ جو ہے وہ 8% پورے ہفتے کے لیے اس ہفتے گرا ہے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ آپ اگلی خبر میں بھی دیکھیں گے کہ جو دنیا کی بڑی آئل کمپنیز ہیں اس میں جاب کٹ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور جو پروجیکٹڈ سچویشن ہے ریکوری کی وہ ابھی بھی انسرٹن ہے۔ تو یہ بیسک ریزنز ہیں اس کے جس کی وجہ سے یہ مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لوکل نیوز میں گورنمنٹ پی ایم صاحب یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپوزیشن کی موومنٹ سے کوئی تھریٹ نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے، تھریٹ ضرور ہے، اور دونوں طرف سے پریشر نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک ریزن بھی بن رہا ہے انویسٹرز کے لیے سوچنے کا کہ جو ان کا جلسے جلوس شروع ہوں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، گورنمنٹ کتنا دباؤ میں آئے گی اور اس میں کیسے فیصلے ہوں گے۔ سی پی آئی انفلیشن جمپس ٹو 9.04% ایئر آن ایئر بیسس۔ یہاں پر ایک خبر اور تھی، ویک آن ویک بیسس پہ بھی انفلیشن کے نمبر اچھے ہیں۔ گیس شارٹیج کی بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ ونٹر اب سر پہ کھڑا ہے تو گیس شارٹیج کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، اور کوہارٹ اینڈ پونیئر سیمنٹ نے کافی لاسز رپورٹ کیے ہیں اپنی کلوزنگ پہ۔ یہاں پر ایک خبر میں نے لگائی ہے، 126 کرونا کیسز پنجاب میں رپورٹ ہوئے اور 2 ڈیتھس رپورٹ کی گئی ہیں۔ تو کرونا کے حوالے سے یہ ہے کہ میں مختلف ملکوں میں
کی رپورٹس دیکھ رہا ہوں تو کرونا ہر جگہ پر دوبارہ سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب چونکہ جو بڑی اکانومیز ہیں, پاکستان تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا, اس نے عام شہری کو کوئی اتنا وہ نہیں پہنچایا تھا, سپورٹ نہیں کیا تھا, مگر جو بڑی کنٹریز تھیں جو لوگوں کو گھر بٹھا کے ویلفیئر اماؤنٹ دے رہی تھیں, وہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے لیے مزید اس کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا. تو اب کرونا کو جو ڈیل کیا جائے گا اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار لاک ڈاؤن شاید نہ ہو, یا اسمارٹ لاک ڈاؤن یا کوئی اور طریقہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. مگر اس سے کرونا پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ تو تھی نیوز. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ پہ, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے جناب, ویک تو بڑا ڈیزاسٹرس کلوز ہوا ہے. یہاں پر کافی سارے میسیجز واٹس ایپ پر آئے اور ہمارے پاس کافی سارے سوالات کھڑے ہوئے, کچھ خاص اسٹاکس کے بارے میں, ان کے والیومز کے بارے میں, اور کافی ساری گفتگو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ بروکرز کے بیچ میں کچھ ٹسل چل رہی ہے جس کی وجہ سے کچھ اسٹاکس میں آرٹیفیشلی یا جان بوجھ کر پمپ اینڈ ڈمپ کیا جا رہا ہے. مگر انفیکٹ تمام باتیں ایک طرف, اپنے لاس کو لمٹ کرنے کے لیے ہم اپنی رسک مینجمنٹ کیسی رکھتے ہیں, میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ مارکیٹ میں یہ وائٹ کالر کرائم ہر جگہ ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, پھر پکڑ میں آتا ہے, اس کی انکوائریز ہوتی ہیں, مگر اس کا پکڑ میں آنا, اس کی انکوائری ہونا, ان تمام چیزوں کا بدلہ ہم کو نہیں ملے گا. ہمارے لاسز ہمیں واپس نہیں ملیں گے. اگر فرض کیجئے وہ ان کے جرائم جو ہیں وہ منظر عام پر آ بھی جائیں اور رولز ریگولیشنز کی وائلیشن SECP اس کو پکڑ بھی لے, تو وہ ان کو فائن کرے گی. جو نقصان ہمارے پورٹ فولیو کا ہوا ہے, ہمیں اسٹاکس میں ہوا ہے, وہ ہمیں واپس نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو جب یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی مینیپولیشن کرتا ہے, میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہی نہیں کہ گروپ بنا کے خاص طور پہ کسی آئٹم میں بائنگ یا سیلنگ کی جاتی ہے, بالکل ہوتا ہے یہ. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ہر کوئی اپنے مفاد میں ٹریڈ کرنا چاہتا ہے. میں اور آپ بھی اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم مال خرید رہے ہیں وہ اسٹاک اوپر کی طرف جائے. تو جہاں وائلیشن ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے پھر وہ وائٹ کالر کرائم میں آ جاتا ہے. میرا اس بات کو چھیڑنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان تمام چیزوں پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ صرف گفتگو کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ لا حاصل مسئلے ہیں. یہ میں نے جس طرح آپ کو واضح طور پہ بتایا کہ اگر یہ پکڑا بھی جائے, کیونکہ کچھ آڈیوز بھی لوگوں نے مجھے بھیجیں جس میں نام بھی بتائے ان بروکرز کے, اور یہ بھی کہا کہ جی ایسا ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ اگر وائلیشن ان کی پکڑ میں آتی ہے تو ان کو فائن ہو جائے گا. ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے رسک کو مینیج کر سکتے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ ہم کو جو ہے یہ جو سیلنگ کرتے ہیں, جو یہ مال کو گراتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سیلنگ کر کے گرا رہے ہیں اگر, تو جس وقت وہ اس کو اٹھائیں گے نہیں اس اسٹاک کو, اس وقت تک وہ تو ایگزٹ نہیں لیں گے نا. 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے, ایک بار گرا کے اٹھایا جائے یا اس کو اٹھا کے گرایا جائے. دونوں صورتوں میں ان کی ایگزٹ جو ہوگی وہ پروفٹ میں ہوگی. یہی بلیو ہے نا جو لوگ بات کرتے ہیں کہ فلانے نے ایسا کیا, فلانے نے ایسا کیا, یہی کرے گا وہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کا حصہ کیوں بنتے ہیں. اور آپ یاد رکھیے یہ بات کہ جہاں پر ہمارے اعصاب ٹوٹتے ہیں, یعنی کہ جیسے میں نے 30 روپے کا مال لیا اور وہ 20 میں آ گیا اسٹاک, میں 25 اس کا اسٹاپ لاس نہیں لگاتا اور میں بیٹھا انتظار کرتا ہوں ڈیلیوری اٹھا کے.
جب وہ 30 سے 28 ہوا، 28 سے 25 ہوا، میں برداشت کرتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ وہ 20 ہو گیا. یہاں میرے اعصاب ٹوٹ گئے. جہاں میرے اعصاب ٹوٹتے ہیں وہیں سے بائنگ آتی ہے. بائنگ سائیکل وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. میں 20 پہ مال بیچ دیتا ہوں اور 18 سے وہ دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ 18 سے 28 تک پہنچتا ہے، اس وقت تک میں اپنی دوبارہ کانفیڈنس کو گین ہی نہیں کر پاتا کہ میں دوبارہ انٹری لوں، اور وہ پھر وہ 30 اور 32 کر کے پھر ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کامن بائنگ سائیکل ہے جو ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہیومن سینٹیمنٹس کو گیج کرتے ہیں کہ کہاں ان کے اعصاب ٹوٹیں گے. تو کائنڈلی آپ لوگ اگر اپنی رسک مینجمنٹ اچھی کر لیں تو اگر کوئی ایسا مارکیٹ میں کر بھی رہا ہے تو آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے. جس طرح پچھلی منڈے کی کال میں نے خاص طور پہ بتایا آپ کو، یہ بات کہی تھی کہ ہمیں رسک مینجمنٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تو اس کی وجہ یہی تھی. اب آپ دیکھیے کہ انڈیکس نے فیئر اپرچونٹی دی باہر نکلنے کی. 5 سیشن میں تھے، 2 سیشن اچھے تھے، ریکوری بھی ہوئی، اور اس کے بعد آخری سیشن جو تھا وہ خطرناک سیلنگ کے ساتھ بند ہو گیا. تو اب ویکلی کلوزنگ تو بہت ٹیررائزنگ ہے اور وہ مزید سیلنگ پریشر پہ پوائنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ مارکیٹ کریش ہو گئی. ابھی بھی میں تو نہیں مانتا مارکیٹ کریش ہو گئی. بیسیکلی ڈفرینٹ ٹرمز کے لوگ کام کرتے ہیں. شارٹ ٹرمرز ہوتے ہیں، میڈیم ٹرم والے ہوتے ہیں، لانگ ٹرم ہوتے ہیں. ان تینوں کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا 42,256 پہ ہم نکلنے کی بات کر رہے تھے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو. میرے خیال ہے 42,256 ہی کا لیول تھا جس کے نیچے ہم پریشر کی بات کر رہے تھے. اب آپ نوٹس کیجئے کہ 42,256 کہاں اور ابھی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ ایک لیول بتایا گیا تھا 41,900 کا، اور وہ لیول ایک ہفتہ یا 1.5 ہفتہ کنسسٹنٹلی کال میں نظر آتا رہا کہ 41,900 کے نیچے مندی اسٹیبلش ہوتی ہے. تو وہ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کی مندی تھی اور وہ اسٹیبلش تھی. اور آپ دیکھ لیجئے 4 5 6 7 8 9 سیشن بنتے ہیں. 22 ستمبر کو مارکیٹ نے 41,900 کے نیچے کلوزنگ دی، اور اس کے بعد اس نے 41,900 کے اوپر ہائی ضرور بنایا، مگر اس کی کوئی سیشن کی کلوزنگ 41,900 کے اوپر نہیں آئی. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم شارٹ ٹرم ٹرینڈ کے اس ٹریگر کو ایکسیپٹ کر لیتے اور مارکیٹ سے باہر نکل آتے. اگر ہم وہاں سے باہر نکل آتے تو آپ اندازہ کیجئے کہ 2,000 پوائنٹ ہم بچا سکتے تھے. تو یہ ایک اہم بات تھی جو سمجھنے کی ہے، جو میں یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے اور ہم اپنے رسک مینجمنٹ کو اچھا کر لیں اور ہمارے سٹاپ لاس اچھے ہوں تو ہم اپنے لاس تو اس مارکیٹ کا نیچرل وہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ جو ڈسکلیمر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک نارمل بات ہے کہ اس میں لاس تو ہوگا، پاسبلٹی اس کی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ڈسکلیمر اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے. مگر اس لاس کو کم کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ 300 کا سٹاک لے کے ہم 200 پہ کھڑے رہیں اور پھر ہم روتے رہیں. میں 100 دفعہ ایک مثال دے چکا ہوں کہ میں نے 330 340 کا نیشنل بینک دیکھا ہے، اور اس وقت مارکیٹ 50,000 پہ نہیں تھی، مارکیٹ بہت نیچے تھی. پھر میں نے مارکیٹ کو 50,000 پہ دیکھا مگر نیشنل بینک کو 300 پہ نہیں دیکھا. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. اگر اسٹاک کو آپ اس سے محبت کر کے اس کو لے کے اس کی ڈیلیوری بنا کے بیٹھ جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. محبت صرف اپنے پیسے سے کیجئے اور کسی چیز سے مت کیجئے. اگر اپنے پیسے سے محبت کریں گے تو آپ کی نیٹ ایکویٹی میں اضافہ ہوگا. صرف اسٹاک رکھ کے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو ویک کی کلوزنگ بڑی ٹیررائزنگ ہے. 39,896 کے نیچے اگر یہ ٹریڈ کرتا ہے آنے والے ہفتے میں تو پریشر کنٹینیو کرے گا، اور 39,488 اس کا ٹارگٹ ہوگا. اور جو
اٹموسٹ ٹارگیٹ مجھے نظر آ رہا ہے وہ 39,236 195 کے اراؤنڈ. یہ پاسبلٹی ہے جو ہم کو ویک کی نظر آ رہی ہے فی الوقت. اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیکس جو ہے شارٹ ٹرم ٹریڈر کو لانگ کے لیے ٹیمپٹ نہیں کر رہا. ان کو صرف شارٹ اور شارٹ آن اسٹرینتھ کے لیے ٹیمپٹ کر رہا ہے. بٹ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم ٹریڈرز جو ہیں وہ اسٹل انکریج ہیں کہ اپنی بائنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پچھلی کئی کالوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اسپلٹ بائنگ میں اپنے لاٹ سائز کو کم کر دیں. جیسے جیسے پریشر آ رہا ہے اپنی لاٹس نکالتے رہیں، چھوڑ دیں. اگر ایک چیز نیچے جا رہی ہے، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، میرے خیال ہے میپل لیف کی، ٹرپل جی ایل کی، اور ابھی یہ کون سا اسٹاک تھا، ہیسکول، ان میں 1740 یا 1730 کا ہیسکول میں وہ دیا گیا کہ وہاں پر کچھ بائی کر لیں. کیوں؟ حالانکہ اوپر بھی بائی 20 روپے سے بائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ 20 روپے پہ اس کو بائی کیا جائے گا. مارکیٹ میں پریشر بنا تو 1850 سے 1730 تک بائنگ کرنے کی بات کی گئی. تو کیوں بائی کی بات کی گئی؟ کنسیڈرنگ دا پریشر ان اسٹاک اینڈ انڈیکس بوتھ. اس اسٹاک میں بھی پریشر تھا، انڈیکس میں بھی پریشر تھا. تو مجھے کوئی ضد نہیں کرنی کہ میں نے 20 میں ہی بائی کرنا ہے، یا اگر میں نے 20 میں سوچ لیا ہے تو اب میں نے کر کے ہی رہنا ہے بائی. ان مارکیٹوں میں ضد نہیں چلتی، اٹھا کے پھینک دیتی ہے مارکیٹ باہر. ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں چلنے والا ہی جیت سکتا ہے، دیٹس آل. جو ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں چلے وہ سیکھ سکتا ہے. ہم ٹیکنیکل انالیسس کرتے ہیں تو اگر آنے والے 3-4 دن مارکیٹ اوپر چلنا شروع ہو جائے اور اگر مارکیٹ میجر ٹریگر جو ہے بلز کا اس کو ہٹ کر دے تو ہم تو آپ کو اگلی کال بلش دیں گے. ہم نہیں کہیں گے آپ کو کہ بیئرس ایکٹیو ہیں. ہم اپنے موقف کو تبدیل کریں گے کیونکہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہوگا. اور یہ جو لیولز ہوتے ہیں ان میں جن اسٹرانگ لیولز کا ذکر کیا جاتا ہے یہ ٹرینڈ چینجر ہوتے ہیں. 41,900 کے بارے میں 10 دن تک بات ہوئی ہے، 1 دن یا 2 دن نہیں ہوئی، ایٹ لیسٹ 10 دن بات ہوئی ہے. جب اس سے بہت اوپر تھا انڈیکس، 41,900 سے بہت اوپر تھا، اس وقت بھی بات ہوئی کہ یہ وہ لیول ہے جہاں مندی اسٹیبلش ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں انف ٹائم ملا. خیر، تو میڈیم اینڈ لانگ ٹرم ٹریڈرز جو ہیں اسٹل انکریج فار بائنگ ہے، وہ بائنگ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اور بس صرف وہی اسٹریٹجی جو میں نے ابھی سمجھائی کہ جو اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں کس طرح بانٹ کے بائی کرنا ہے وہ سیکھ لیں اور سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کر لیں گے تو پھر سب ٹھیک ہے. اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. اس میں کچھ اسکرپ ہیں. سب میں پہلے اے وی این بہت والیٹائل طریقے سے موو کر رہا ہے. اس کی منتھلی اینڈ ویکلی کلوزنگ دونوں شدید مندی کا شکار ہے، ایگزاسشن پوزیشن میں ہے. اور آج کا سیشن، لاسٹ سیشن جو ہے وہ تو آپ نے دیکھ نہیں لیا ہے، کافی پریشر کے ساتھ بند ہوا، اور دیٹ واز مور بیکاز آف دی انڈیکس. تو میں بلز کی کوئی ایفرٹس تو ایکسپیکٹ فوری طور پہ نہیں کر رہا. اگر یہ 65-20 کے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے تو بلز کی کوئی ایفرٹس ایکسپیکٹ نہیں کر رہا میں. ہاں، 67-50 کے اوپر اگر یہ ایفرٹ کرے، رکے، ٹیسٹ نہ کرے، رکے، تو شاید کچھ ایفرٹ ہو. جتنی اسکرپٹ کی کال دی جا رہی ہیں اس میں ایک خاص بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ شارٹ ٹرم ٹریڈر ایک تو لانگ سے کوئی فوری طور پہ امیدیں نہ رکھے، تھوڑا صبر کر لے اب، کیونکہ اس وقت مارکیٹ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم ٹریڈرز کی ہے. شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے شارٹ اینڈ اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اچھی ایفرٹس جو بنتی ہیں 68-85 کے اوپر بنتی ہیں. اگر یہ 68-85 کے اوپر گیا، اگر گیا تو پھر 71 کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا. GHNI میں نے اپنی سیم کال ریپیٹ کی ہے کیونکہ GHNI کی کل بھی کال دی گئی تھی. آج GHNI بہت اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے، حالانکہ کال ہماری تو مندی کی تھی، تو بہت اوپر چلا گیا تو ایک فیئر اپرچونیٹی تھی سیلنگ آن اسٹرینتھ کی، فیئر اپرچونیٹی تھی. اور میں پچھلی کال میں بھی یہی انکریج کیا تھا کہ 207-180 کے بیچ میں اس کو بائی کریں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی میں نے اس کو مزید ایک لیول بتایا 226-221 کے بیچ میں.
اگر آپ کو بیئرس میں تھوڑی ایگزاسشن نظر آئے تو کچھ نہ کچھ بائی ہو سکتی ہے. اور کرنٹ مارکیٹ از اونلی اٹریکٹنگ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم ٹریڈر. ہیسکال اسٹاک جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس پر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے, بہت گفتگو چل رہی ہے. میں اس کا حصہ نہیں بن رہا, میں اس کی صرف ٹیکنیکل پہ بات کروں گا. ہیسکال جو ہے آپ کو بار بار بتایا گیا کہ سیلنگ پریشر ہے اس اسٹاک میں, ٹھیک ہے. جو آخری کال جو جمعے کو گئی ہے, جمعے کے لیے, اس میں لانگ آن ڈپ کی بات کی گئی تھی. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لانگ آن ڈپ ٹارگٹ کیا جائے اسپلٹ اسٹریٹجی پہ. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اسٹاکس میں فاسٹسٹ ریکورنگ اسٹاک بھی ہوگا آنے والے ہفتوں میں. یہ نہیں ہوگا کہ کل ریکوری مل جائے آپ کو پوری, مگر آنے والے ہفتوں میں فاسٹسٹ ریکوری اسٹاک ہوگا. تو اسٹرانگ ہارٹ انویسٹر کین انٹر اونلی اینڈ ہولڈ اٹ. میپل لیف اسٹل اے بیوٹیفل اسٹاک. منتھ اس کا ایگزاسشن میں کلوز ہوا ہے, ویک اس کا بیئرش کلوز ہوا ہے, مگر ریکوری کے ساتھ. اس کے اندر بھی پریشر ہے, یہ بھی سیلنگ ریفلیکٹ کر رہا ہے, اسی لیے اس میں بھی لانگ آن ڈپ کو انکریج کیا جا رہا ہے اور ہولڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. مزید ایگزاسشن جو ہے وہ 3590 کے نیچے ہے, اور جو نیا سیلنگ پریشر ہے وہ 3470 3430 کا ایریا توڑنے کے بعد ہے. اس کا واضح مطلب یہ بھی ہے کہ 3470 اور 3430 ایک اسٹرانگ سپورٹنگ ایریا بھی ہے, اور اسٹرانگ سپورٹنگ ایریا کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ریورس بھی کر سکتا ہے. یہ اسٹاک پہلے بھی میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم کو انکریج کیا گیا تھا, ابھی بھی انہی کو کیا جا رہا ہے. میں واضح طور پہ بتا چکا تھا کہ کوئی شارٹ ٹرم کے دماغ میں لے کے اس میں انٹری نہ لے. انٹری لینی ہے, لے کے ہولڈ کریں, اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے. مارکیٹ کو دیکھیں, سنبھلنے دیں, اور اس کے حساب سے چلیں. 11 ستمبر کو صرف ہمارے واٹس ایپ گروپ کو ہی نہیں, ہمارے پورے سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر کی شکل میں آپ کو بتایا جا چکا تھا 100% لیکویڈیٹی پہ آ جاؤ. تو اب آپ کے پاس لیکویڈیٹی ہونی چاہیے تھی کہ آپ یہ اسپلٹ بائنگ کو فالو کر سکیں. جو مال لے کے کھڑے ہوئے ہیں اب وہ صرف کھڑے رہیں گے. اپنا لاس میں مال جس جگہ وہ کاٹیں گے اس کے فوراً بعد وہ بڑھے گا اسٹاک, انفارچونیٹلی. کیونکہ میں نے بتایا نا, جہاں آپ کے اعصاب ٹوٹیں گے وہاں پر جو یہ کھیل کھیل رہا ہے وہاں پر وہ مال بائی کرے گا. تو دیٹس ہاؤ دیز مارکیٹس ورکس. آئی ہوپ کہ آپ لوگ ان باتوں کو سمجھیں گے اور ان پہ عمل پیرا ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے, صحت مند رکھے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, کال کو شیئر کیجئے, اور ہم کوشش کرتے رہیں گے آپ کو ٹائملی اپڈیٹ دیتے رہیں. بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.